مجھے تو بہت شبہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ میرٹ پہ کوئی فیصلہ کرے گی. اگر وہ بہت پھنس جائیں گے تو وہ معاملے کو ٹال دیں گے. اگر وہ بہت پھنس جائیں گے اور ٹالنا بھی مشکل ہوگا تو کسی ایسے فیصلے کی طرف آ جائیں گے کہ جس سے کم از کم ہمارا کیس مضبوط ہوتا ہوا نہ لگے. اور تو مجھے تو تقریباً یہ خدشہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے باوجود یہ ایک موقع ہے کہ وہاں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس ڈیبیٹ کے لیے ہم جس طرح سے بھی کسی ماحول کو بنا سکیں، متحرک کر سکیں لوگوں کو. اور یہ بہت ہی آپ نے اہم بات کہی ہے. میں خود اس میٹنگ میں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا، آپ نے P5 کا ذکر کیا ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک سارٹ آف اے میڈیا کیمپین، ایک کوئی لیٹر کمپین، مختلف P5 کے سفارت خانوں کو لکھا جائے. ظاہر ہے پاکستان کے فورن آفس کو کرنا چاہیے، لیکن ایز این انڈیویجول بھی اور انسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی ہم لوگ بہت سی چیزیں سوچ سکتے ہیں. تو یہ جو سو کالڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہیں لکھا جائے کہ بھئی یہ کیس جو ہے، اور لیگلی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی فریق بننے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے. ایک کیمپین سی بنائی جائے کہ انڈین سپریم کورٹ میں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی جینیسس میں بھی اور جس کے کانسیکوینسز میں بھی بین الاقوامی سطح پہ ہمارا بھی اس میں ایک طرح سے حصہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کے جینیسس میں بھی یہ چیز ہے اور اس کے کانسیکوینسز میں بھی یہ چیز ہے. تو میرا خیال ہے ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ نیریٹو کی دنیا ہے نا. اب آج کل جنگ بھی نیریٹو کی ہے، اور آگے چل کے ہم اس پہ ذرا مزید بھی بات کر لیں گے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا، اس سے ایمفیسائز ہوتی ہے اور جس کو عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں اور نیریٹو میں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ جب سے یہ 370A تھا، روز اول سے اسے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کانگریس کی ساری حکومتیں شامل ہیں. تو یہ کہنا کہ بی جے پی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہو گیا، یہ اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کانگریس اس معاملے میں کوئی بڑی اصول پرست تھی. کانگریس نے بھی اس پورے دور میں ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے، اس کے اندر سے کوئی جتنا بھی ان کے خیال میں زہر ہو سکتا ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو یہ اس سے ہائی لائٹ ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے نیریٹو کی جانب اشارہ کیا، اس ہوپ لیسنس کا تعلق یا ہوپ فل ہونے کا تعلق تو اس سے ہے کہ ہمارے سامنے ایک لارجر پکچر ہو. اس لارجر پکچر میں ہم چیزوں کو رکھ کے، ظاہر ہے کچھ ہماری اسٹرینتھس ہوں گی. یہ تو جنگ ہے نا، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اگر کوئی اس کو جنگ نہیں سمجھتا تو کیا سمجھتا ہے؟ تو جنگ تو جو ہے اس میں لارجر پکچر بھی ہوگی، اور وہ بالکل آن دا اسپاٹ ایک اکیلے آدمی کو کیا فیس کرنا ہے، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا. تو انڈیا مظالم کر رہا ہے، اس مظالم کی کوئی مثال نہیں ملتی، اگرچہ جیسے شہزاد صاحب نے کہا کئی مختلف شکلوں میں مثالیں بھی ملتی ہیں. تو یہ ایک اسمال پکچر بھی اور ایک لارجر پکچر بھی چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب لارجر پکچر کیا ہے؟ افتخار گیلانی صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یہ تو انہوں نے اب اس کو ایک سویلائزیشنل وار بنا لیا. اگر یہ صحیح ہے، اور ظاہر ہے یہ تجزیے میں بہت وزن ہے اور میرا خیال ہے کہ صحیح ہے، ظاہر ہے وہ ایسے تو بات ہم نہیں کر رہے، اس کی علامتیں ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ 8 ارب کی دنیا، 192 ملکوں کی دنیا، سویلائزیشنل ڈیبیٹ اگر ہو رہی ہوگی یا کانفلکٹ کی ایک سویلائزیشنل شکل بن جائے گی کہ یہ اس کا کانفلکٹ ہے، تو بہت سے لوگ تو آپ ہی آپ ادھر کھڑے ہوں گے. ظاہر ہے انڈیا کو یہ فائدہ بھی نظر آتا ہے اس میں، اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. تو بہت سارے لوگ ادھر کھڑے ہوں گے. ہم رہ تو اسی دنیا میں رہے نا. جب اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کی جو گلوبل ڈائنامکس ہیں، اس کی جو گلوبل پالیٹکس ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ فیوریبل چیزیں ہوں گی، کچھ انفیوریبل ہوں گی. اگر ہم اس سب کچھ کو نظر انداز کر کے اور ہم صرف انفیوریبل پہ توقع سارا کیس بلڈ کر رہے ہوں کہ اب ہمارے لیے کیا ممکن ہے، تو میرا خیال ہے اس طرح تو کوئی بھی دنیا میں جنگ کیا کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اب کیا فیوریبل اور کیا انفیوریبل ہو رہا ہے؟ ظاہر دنیا میں ایک بڑی تبدیلی یہ آ گئی کہ روس کی تائید انڈیا کو ہمیشہ حاصل تھی. کشمیر کے معاملے میں ویٹو کرنے کے لیے وہ انہیں دستیاب تھا اقوام متحدہ میں، ادروائز بھی ان کے ریلیشنز تھے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یو ٹرن ہو گیا ہو. روس کے اور ان کے درمیان اچھے روابط ابھی بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ رہیں. لیکن دوسری جانب امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات جس طرح آگے بڑھے ہیں، اس نے ہمارے خطے کی ڈائنامکس کو بھی اور زیادہ تبدیل کر دیا.
اور ظاہر ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات میں ایک بہت بڑا فیکٹر چین کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہے. چین کو یہاں سے ایک طرح سے ناکام کرنا جو بھی ایجنڈا اس کے پاس گلوبل یا علاقائی طور پہ ہے. اب ایسے میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ امریکہ اور انڈیا پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا ایجنڈا اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا کہ پاکستان غیر مستحکم ہو. چین کا ایجنڈا اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ پاکستان مستحکم ہو. اب یہ نئی ڈائنامک، جو پہلے بھی یہ ڈائنامکس تھیں، لیکن اب یہ ڈائنامکس جو ہیں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں اور زیادہ ڈیپ ہو رہی ہیں. اور اگر پاکستان کے پالیسی سازوں نے اس کو صحیح معنی میں اپنے لیے موقع نہیں بنایا، اس پہ یعنی اس سے قطع نظر کہ بعض لوگوں نے پاکستان میں سیاسی اعتبار سے کس کی وہ حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 سال میں اس والی سچویشن کو ہماری قیادت نے بہت زیادہ خراب کر دیا ہے اپنے حق میں. یعنی میں نے ابھی دوبارہ چیک کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں ایسا نہ ہو کہ غلط کہہ دوں. عبدالرزاق داؤد صاحب جو پاکستان کے کامرس منسٹر تھے، انہوں نے سپٹمبر 2018 میں جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ سی پیک کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے اور ہم اس کو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیں گے. اب اگر آپ اس ڈائنامکس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک پوری ایسی جنگ ہو رہی ہے جس میں امریکہ اور انڈیا ایک جانب کھڑے ہیں، پاکستان اور چین دوسری جانب کھڑے ہیں، اس میں پاکستان کی ایک بہت پاپولر حکومت بظاہر، وہ پاپولر حکومت سنبھالتے ہی یہ کہتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کئی اقدامات کیے. انہوں نے وہ تمام ایسے اہم ڈاکومنٹس جو ایک طرح سے دونوں حکومتوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ یہ یعنی پبلک نہیں کیے جائیں گے، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ غلط ہوا یا صحیح، وہ انہوں نے IMF کو بھی دیے، وہ انہوں نے اور جگہوں پہ بھی دیے. اور اس اعتبار سے جو پاکستان اور چین کی تعلقات کی ڈائنامکس تھیں ان کو انہوں نے بہت زیادہ سفر کروایا. اگر پہلے ہی مہینے یہ ہو گیا تو آپ سوچیں کہ 4 سال میں کیا ہوگا. اچھا، تو اب ہم کشمیر کے معاملے میں بات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے آج کے پاکستان میں، اب دیکھیے مایوسی کی بات کیا پاکستان کے بارے میں کم کرتے ہیں لوگ. ایشو یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے، یہ اصل میں کشمیر اور پاکستان کو تو ہم نے ہمیشہ جڑا ہوا دیکھا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے، یہی پوری کہتی رہی پاکستان کی پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ کشمیر کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کے بغیر کیسے، یعنی پاکستان اس کے بغیر کیسے ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہوپلیسنس ہے یہ تو خود پاکستان کے بارے میں بہت بڑھا دی، کہ جس کی میں نے بھی آپ کو ایک مثال بھی دی. اس لیے میرے خیال سے ہماری بہت ساری ناکامیاں اگر کوئی ہو سکتی ہیں، وہ فخر الاسلام صاحب آپ نے کون سا تبصرہ بتایا تھا کہ اپنوں کی دشمنوں کی سازش ہے، اپنوں کی نااہلی. تو ہماری نااہلی تو سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا گڈ ہے اس کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم سب آگے بڑھ کے، ہم سب سے مراد پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے سوشل میڈیا میں جتنے انفلوئنسرز اب بیٹھے ہوئے ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اور خود جیسا کہ یہاں آپ نے نام لے کے شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی کہ ان کا بیان، باجوہ صاحب کے بیانات جو اب چلے گئے ہیں، حقیقت میں ہم کسی کی نیت کو الزام نہیں دیتے، لیکن یہ نااہلی کی علامت ہے. یہ بات کہنا کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، بعض سفارتی ضروریات کے تحت ممکن ہے کہ آپ کسی جگہ یہ بات کہیں، لیکن کون سی جگہ کون سی بات کہی جائے، اور آپ جس فورم پہ بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک ڈائیورس آڈینس تک جب وہ پہنچے گا تو کہاں اس کا پازیٹیو اثر ہوگا، کہاں نیگیٹو اثر ہوگا، یہ بات جس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ اس کی نااہلی آپ کہیں گے. تو اگرچہ میں نے یہ والا بیان جو ہے یہ کوشش کر کے پورا پڑھا، اگر اس کو پورے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو اس بیان میں کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس میں سے یہ سرخی نکال دی جائے تو یہ بیان بہت ہی خطرناک ہے. تو سیاق و سباق میں وہ اتنی غلط بات بھی انہوں نے نہیں کہی. تو جیسے میرے خیال سے یعنی یہ بار بار ہم اس فورم میں دہراتے ہیں کہ ہمیں دراصل اس نیریٹو کی جنگ کا سامنا ہے. اب اس سیاق و سباق میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا یہ بہت ہی غیر معمولی کام ہے اور ہمیں اسے اور آگے بڑھانا چاہیے. یہ جو ہمارے مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور اس میں جو بھی ایک طرح سے تجاویز سفارشات آتی رہی ہیں، میرا خیال ہے اس کا ایک دفعہ پھر جائزہ لے لیں. ہم نے ماضی میں کمپائلیشنز تیار کی ہیں، جو پالیسی سرکلز ہیں اس میں اسے شیئر بھی کیا ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملا ہے. یہ کنسنسس کہ اس مسئلے کی کیا ڈائنامکس ہیں، اس مسئلے کا آئیڈیل حل کیا ہے، اس کے لیے اوور آل اسٹریٹجی کیا ہو، یہ کنسنسس موجود ہونا چاہیے.
البتہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ اختلاف رائے بہت ساری ٹیکٹکس پہ ہو سکتا ہے، ٹائمنگ کے اعتبار سے مختلف چیزوں پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اختلاف رائے نہیں کہنا چاہیے، ترجیحات کے حوالے سے ایک گروپ یہ کہے کہ ایسے، یہ تو ہونا. تو ہمارا ایک اندرونی محاذ یہ ہے کہ یہ جو کنسنسس ہے یہ باقی رہے. اپنی کوششوں میں ظاہر آئی پی ایس کو اپنی سطح پہ کرنا ہے اور لوگوں کو اپنی سطح پہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ جوڑ کے بھی کرنا ہے کہ مل جل کے یہ کام کر رہے ہو. اس کنسنسس کے ساتھ یہ چیز کے اتار چڑھاؤ تو آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ ڈیسٹینیشن بڑی واضح ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ہم درمیان میں مدھم بھی ہو جائیں گے، ہم کسی وقت تیز ہو جائیں گے. اور ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں. سب سے زیادہ مظالم بھی تو انہی پہ ہو رہے. اگر وہ نہیں رک رہے تو کیا جواز ہے کسی قسم کی ہوپلیسنس کا؟ ہماری بنیاد جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں. تو کیا جواز ہے جب تک وہ قراردادیں موجود ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو مایوس ہو جانا چاہیے ہمیں؟ نہیں، اگر آپ نے تمام ڈائنامکس ذہن میں رکھی ہوئی ہیں تو قراردادیں اس کی باوجود کہ انڈیا نے ہر ممکن کوشش کی ہے اس پورے عرصے میں کہ یہ قراردادوں کا جو جھمیلہ ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن ظاہر ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور آف اینڈ آن آپ کو اس کے حق میں باتیں مل جاتی ہیں. ہمیں موسٹ ریسنٹلی بھی چین کی طرف سے یعنی یو این میں سپورٹ ملتی رہی ہے ایکس وائی زیڈ ایشو پہ جو کشمیر سے متعلق ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تو پاکستان کے فورن آفس کا کسی کا کام ہے نا کہ جس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. لیکن پکچر کا نیگیٹو جب ہمیشہ سامنے ہوگا تو حوصلے کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. کم ہوگا، زیادہ ہونا چاہیے اور افیکٹو ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوشش کیا ہو سکتی ہے. یعنی اگر آخری بات کے طور پہ یہ میں اس کو بھی دہرانا چاہوں گا جو فخر صاحب آپ نے بھی کہی اور صفی صاحب نے بھی کہی، اور اس کا دوسرا پہلو بھی آ گیا. یعنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہے وہ ایک وقتی ریلیف کے لیے بطور حکمت عملی اور وہ مخصوص کارنرز پہ اسے اٹھانا چاہیے جن لوگوں کا یہ کنسرن ہے. ظاہر ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو آپ موٹیویٹ اس پہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اسے تمام ہر طرح کی آڈینس کے سامنے اسے ہی پیش کریں گے تو آپ دراصل اس کو مسئلے کی نوعیت کو ہی تبدیل کرتے، اس کا جوہری تبدیلی اس میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز کہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اور جو ملک چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان سارے چیمپئنز کو جیسے اس پہ متوجہ کیا جائے. لیکن اپنی جگہ ہمیں خود بھی واضح رہنا چاہیے اور اس پہ لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. تو یعنی میرا خیال ہے تقریباً جو نکات میں نے سوچے تھے وہ آ گئے ہیں. یہ تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں بالکل اس پہ کنونس ہوں. لیکن افتخار گیلانی صاحب زیادہ باخبر ہیں اور انہوں نے جس طرح یہ بتایا کہ مودی کی جو عمومی سپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ نیچرل بھی ہے، ظاہر ہے 8-9 سال تک آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہیں تو دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس نے تو بہت آؤٹ آف وے جا کے چیزیں کی ہیں. اور یہ جو امریکہ کے ساتھ جڑنا ہے، یہ امریکہ کے ساتھ جڑنا بحیثیت مجموعی ان کو کچھ فائدے دے دے گا، لیکن یہ پاپولیرٹی نہیں دے گا. دنیا میں اگر آپ موسٹ ان پاپولر ملک نکالیں، ٹھیک ہے اس میں موسٹ انفلوئنشل بھی امریکہ ہوگا، رہنے دہنے کے لیے وہ امریکہ جو ہے وہ ایک اچھی جگہ کے طور پہ سب کہیں گے، ویزا کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگائیں گے. لیکن اس کے باوجود امریکہ پاپولر نہیں ہے دنیا میں. پاپولیرٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے آتی نہیں ہے جو امریکہ کرتا ہے. ہاں ہمارے خطے میں وہ ابھی بھی سرگرم ہے. اور یہ بات بھی ہمارے یہاں ایک غلط فہمی سی پھیل گئی. یعنی امریکہ افغانستان سے نکلا تو ہم نے یعنی یہ تصور کر لیا کہ امریکہ چھوڑ کے چلا گیا. ظاہر چھوڑ کے تو گیا ہے، وہ اس کی پسپائی ہے، لیکن امریکہ چھوڑ کے نہیں گیا، اپنے ایجنڈے کو چھوڑ کے نہیں گیا. اور یہ بات شاید اب تو تقریباً لوگوں کو معلوم ہی ہے، رپورٹڈ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہر ہفتے، اگر مجھے صحیح یعنی ایگزیکٹ نہیں معلوم، لیکن 4 سے 8 کروڑ ڈالر افغانستان میں دیے جاتے ہیں. 12 ہو گئے اب، مجھے 3 مختلف سورسز سے جو ملا ہے، آپ نے اس کو چیک کر لیجئے گا. ہر ہفتے ایسا ہی. اچھا تو یہ اتنی بڑی رقم جو ہے یہ امریکہ کیوں دے رہا ہے افغانستان؟ امریکہ نے کیسے یہ یقینی بنایا کہ وہ چلے جائیں اور داعش کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اور جب ظاہر ہے داعش کو وہ چھوڑ کے گئے، داعش ان کے دور میں بنی ہے، اور اگر وہ کوئی بھی دنیا میں انہیں سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا تعلق افغانستان میں اتنے عدم استحکام سے نہیں ہے جس کا تعلق تو براہ راست پاکستان اس کے بارڈر ایریاز میں. اس کا مطلب آنے والے دنوں میں ہمیں یہ چیلنج بھی فیس کرنا پڑے گا کہ یعنی وہ جو بظاہر ہمارے اندرونی طور پہ ایک
ایک کہہ لیجئے کہ امن اور سلامتی کا ماحول بن گیا تھا، اگر ہم نے ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا تو اس میں مشکلات آ جائیں گی، اور جب وہ مشکلات آئیں گی تو پاکستان میں یہ والا نیریٹو کہ یار یہ ساری مصیبتوں سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ، تو ہمیں یہ سب محاذ ہیں، یہ اندرونی محاذ کے میرے خیال میں مختلف تقاضے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی انسان کا امتحان یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر یعنی ہم اس ہال میں تو وہی لوگ بیٹھے ہیں، اور دنیا میں آبادی میں تعداد کے اعتبار سے تو 2 ارب لوگ ہیں نا، جن کا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے، وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، کامیابی اور ناکامی الٹیمیٹلی اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اسی میں برکت بھی ہو جائے گی، اسی میں چیزیں آگے بھی بڑھ جائیں گی۔ ہاں اگر جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے نہیں کیا تو پھر ہم اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میرا خیال سے اس اسپرٹ میں ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔